اسرائیل ہمیشہ سے ہی مسلمان ممالک کے خلاف سازشیں کرتا آیا ہے، مگر اسرائیل نے ایک حملہ ایسا بھی کیا جو نہ صرف 11 سال تک دنیا سے چھپا رہا بلکہ اس حملے سے شام کا ایٹمی طاقت بننے کا خواب ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ آج ہم اپنے چینل نامعلوم سے معلوم تک میں آپ کو اسی حملے کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ترکی کے طیب اردگان کا اس حملے میں کیا کردار تھا۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل نامعلوم سے معلوم تک۔ یہ 2001 کی بات ہے جب اچانک اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے یہ انکشاف کیا کہ شام کے صدر بشار الاسد مسلسل نارتھ کوریا کے کچھ اہم عہدیداروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان ملاقاتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل کو کچھ خفیہ خبریں بھی موصول ہونے لگیں کہ ان ملاقاتوں میں ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے متعلق معاملات طے ہو رہے ہیں، مگر موساد نے ان خفیہ خبروں پر کچھ زیادہ دھیان نہیں دیا۔ سن 2004 میں امریکہ کو بھی شام اور نارتھ کوریا کے درمیان ایسی ہی خفیہ بات چیت کے شواہد ملے۔ امریکی انٹیلیجنس نے فوری طور پر یہ خفیہ شواہد اسرائیل کے ساتھ شیئر کیے اور تشویش کا اظہار کیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے اس معاملے کی چھان بین شروع کر دی اور معلوم کیا کہ شام کے ایک صحرا میں الکبر کے مقام پر شامی حکومت کسی مشکوک کارروائی میں مشغول ہے، مگر یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ الکبر کے مقام پر ہو کیا رہا ہے، کیونکہ یہ کارروائی انتہائی خفیہ طریقے سے سر انجام دی جا رہی تھی۔ 2006 میں اسرائیلی ایجنسیوں کو خبر ملی کہ شام کے ایک اہم ایٹمی سائنسدان بھیس بدل کر اہم خفیہ ملاقاتیں کرنے کے لیے لندن پہنچ رہے ہیں۔ اسرائیل کی تشویش میں اضافہ ہو چکا تھا، اس لیے اسرائیل نے فوری طور پر اپنی انٹیلیجنس کی 3 ٹیمیں لندن روانہ کی۔ ایک ٹیم نے ایئرپورٹ پر سائنسدان کی شناخت کرنی تھی، دوسری ٹیم نے سائنسدان کے ہوٹل میں رہ کر اس پر نظر رکھنی تھی، اور تیسری ٹیم نے شامی سائنسدان کو واپس روانہ ہونے سے پہلے قتل کرنا تھا۔ اہم شامی سائنسدان، جس کا نام مبینہ طور پر ابراہیم عثمان تھا، لندن پہنچنے کے اگلے ہی دن کمرے سے باہر گیا تو اسرائیلی ٹیم نے کمرے کی مکمل تلاشی لی۔ اس تلاشی کے دوران ابراہیم کے لیپ ٹاپ سے کچھ اہم شواہد اور تصاویر ملی جو الکبر کے مقام پر شام کے ایٹمی منصوبے کے بارے میں معلومات دے رہی تھیں۔ اسرائیلی ٹیم نے لیپ ٹاپ میں ایک خفیہ سافٹ ویئر انسٹال کیا جس سے وہ اس سائنسدان پر نظر رکھ سکیں، اور سائنسدان کو قتل کرنے کا منصوبہ کینسل کر دیا۔ اگلے چند مہینوں میں اسرائیل یہ جان چکا تھا کہ شام واقعی ایٹمی ہتھیاروں پر کام کر رہا ہے، جس کے لیے وہ الکبر کے مقام پر ایٹمی ری ایکٹر کی تعمیر کر رہا ہے۔ نارتھ کوریا شام کو ٹیکنیکل مدد فراہم کر رہا تھا، جبکہ ایران پہلے ہی اس منصوبے کے لیے شام کو $1 ارب مہیا کر چکا تھا۔ ایران کا ارادہ تھا کہ اگر مستقبل میں اسرائیل ایرانی ری ایکٹر کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گیا، وہ شام کے اس خفیہ ری ایکٹر کو اسرائیل کے خلاف استعمال کرے گا۔ اسرائیل گھبرا چکا تھا، وہ کسی بھی صورت میں اس نیوکلیئر ری ایکٹر کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ اسرائیل نے امریکہ سے درخواست کی کہ اس نیوکلیئر ری ایکٹر کو بمباری کر کے فوراً ختم کیا جائے، مگر امریکہ نے صاف انکار کر دیا۔ امریکہ پہلے ہی افغانستان اور عراق میں پھنسا ہوا تھا، اور اسے ڈر تھا کہ اس طرح خطے میں ایک اور جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے، مگر اسرائیل اپنی بقا کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا، اس لیے اس نے امریکہ کو بتائے بغیر آپریشن آؤٹ آف دا باکس پلان کیا۔ اس آپریشن کا مقصد شامی نیوکلیئر ری ایکٹر کو صفحہ ہستی سے مٹانا تھا۔ اس مقصد کے لیے اسرائیل نے پہلے اپنے انتہائی ماہر کمانڈوز شام کی سرزمین میں داخل کیے، جو خفیہ طریقے سے نیوکلیئر ری ایکٹر کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ بمباری کے نتیجے میں نیوکلیئر ری ایکٹر کی تباہی کو یقینی بنانے کے لیے نیوکلیئر ری ایکٹر کی ایگزیکٹ لوکیشن، اس کے اطراف کی معلومات اور شناخت جاننا ضروری تھا۔ اس لیے ان ماہر کمانڈوز نے نیوکلیئر ری ایکٹر کے قریب پہنچ کر یہ تمام معلومات واپس اسرائیل تک پہنچا دی۔ 6 ستمبر 2007 کو 8 اسرائیلی لڑاکا جہاز فضا میں بلند ہوئے، جن میں F-15 اور F-16 شامل تھے۔
ان میں سے 4 جہاز شام کی فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ باقی 4 جہازوں کا کام حملہ کرنے والے جہازوں کی مدد کرنا اور شام کے ریڈارز کو ناکارہ بنانا تھا۔ حملے کے دوران شام کے فوجی ریڈارز جیم نہیں کیے گئے، بلکہ شامی ریڈارز پر آسمان کی جعلی تصاویر فیڈ کی گئیں۔ اسی وجہ سے شامی ریڈارز کو شام کی فضائی حدود میں کسی اسرائیلی لڑاکا جہاز کی موجودگی کا شبہ بھی نہ ہوا۔ اسرائیلی جہازوں نے پوری کامیابی سے شامی ری ایکٹر پر بمباری کی اور اسے نیست و نابود کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حملے میں ترکی کے اس وقت کے وزیر اعظم طیب اردگان کا اہم کردار تھا، کیونکہ اس حملے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے نہ صرف اسرائیلی جہازوں نے ترکی کی فضائی حدود استعمال کی، بلکہ ترکی کی فضائی حدود میں انہیں ایندھن بھی مہیا کیا گیا تاکہ اسرائیلی جہاز محفوظ طریقے سے اسرائیل میں اتر سکیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق حملے کے فوراً بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے طیب اردگان کو فون کیا اور ان کو کہا کہ وہ شامی صدر بشار الاسد کو پیغام دیں کہ اسرائیل جنگ نہیں چاہتا، مگر اسرائیل کے خلاف کیے گئے اقدامات پر خاموش بھی نہیں بیٹھا جا سکتا۔ اگر بشار الاسد اس واقعے پر خاموشی اختیار کریں تو اسرائیل بھی خاموش رہے گا۔ سو ہوا بھی یہی۔ شام نے اس واقعے پر مکمل خاموشی اختیار کی اور میڈیا میں مختلف قسم کی افواہیں گردش کرتی رہیں۔ نہ ہی اسرائیل نے کبھی اس واقعے کا ذکر کیا یا ذمہ داری قبول کی۔ 11 سال بعد یعنی 2018 میں اسرائیل نے پہلی دفعہ اس واقعے کی نہ صرف ذمہ داری قبول کی بلکہ حملے کی تصاویر اور ویڈیوز بھی جاری کی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل پر عراق کے نیوکلیئر ری ایکٹر پر حملے کی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی ضرور دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔